बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 मई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे हमज़ा शहबाज़ के ख़िलाफ़ आज अहम दरख्वास्त पर समाअत हुई है। लार्जर बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी पेश हुए हैं और एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस साहब भी पेश हुए हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे अहमद अवैस साहब ने आज अदालत में जो जवाब जमा करवाया है और उसके बाद जो इस बात का सबूत है कि अदालतें आज भी अहमद अवैस को ही एडवोकेट जनरल पंजाब समझती हैं और बड़ी तारीख़ी ज़िल्लत उठाना पड़ी है उन लोगों को जिन्होंने अहमद अवैस साहब से रास्ते में ही उनके जो स्टाफ से जवाब छीन कर फाड़ दिया था और सिर्फ़ हमज़ा शहबाज़ को खुश करने के लिए अपनी जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया और प्रोफेशनल जो अखलाकियात है उसका भी जनाजा निकाला था। अब वो सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई। दूसरी तरफ हमज़ा शहबाज़ के ख़िलाफ़ 2 दरख्वास्तें दायर हुई हैं जिन पर अमीर भट्टी साहब समाअत करने जा रहे हैं। एक दरख्वास्त बड़ी अहम है और वो दरख्वास्त ये है कि आया हमज़ा शहबाज़ ने जो 16 अप्रैल को इलेक्शन किया था, इलेक्शन लड़ा था, क्या वो इलेक्शन कानून के मुताबिक था या नहीं था। एक दरख्वास्त है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हालिया फ़ैसला है उस फ़ैसले को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई और उसमें बड़ा अहम मौक़िफ़ अपनाया गया, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं आज जो लाहौर हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई हमज़ा शहबाज़ के ख़िलाफ़ 5 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की और जो पीटीआई के वकील हैं, आप जानते हैं कि लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब और ऑनरेबल बेंच में बड़ी सर्दी गर्मी भी हुई थी और काफ़ी तलख़ कलामी भी हुई थी और आज जब अदालत में समाअत शुरू हुई उस पर अहमद अवैस साहब ने बतौर एडवोकेट जनरल पंजाब, जो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब जवाद साहब हैं वो भी अदालत में मौजूद थे, लेकिन जवाब जमा करवाया अहमद अवैस साहब ने। अहमद अवैस साहब को ये कहा गया लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कि सेक्शन 27 ए पाकिस्तान CPC का जो नोटिस जारी किया गया था मुआवनत के लिए, एडवोकेट जनरल पंजाब को खूबसूरत जवाब जमा करवाया है जो ऑनरेबल एडवोकेट जनरल पंजाब ने। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अपने जवाब में अदालत से ये इस्तदा की कि जो हमज़ा शहबाज़ का इलेक्शन है वो बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर आइनी है, उसकी कानून में आइन में कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी। जो कुछ हमज़ा शहबाज़ की तरफ से किया गया है, अहमद अवैस जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं वो वज़ीर आला, जाली वज़ीर आला के बारे में अदालत में कह रहे हैं कि जनाब ये जो इलेक्शन हुआ है इसने आइन की भी तौहीन की है, अदालतों की भी तौहीन की है और कानून की भी तौहीन की है। ये अहमद अवैस साहब का जवाब जमा करवाया गया। इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब ने अदालत में जब आर्गूमेंट्स शुरू किए तो इम्तियाज़ सिद्दीकी ने दलाल देते हुए अदालत से कहा, अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप कहते हैं हलफ लेने से इनकार नहीं किया जा सकता मगर मुस्तरद किया जा सकता है। आप तकरीर करके चले जाएंगे जो हमारे सर के ऊपर से गुजर जाएगी। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आप अपने दलाइल वाज़े अंदाज में दें। वकील ने कहा कि इस वक्त सूबे में कोई हुकूमत नहीं है। जस्टिस सदाकत अली ने कहा कि 27A के नोटिस में अहमद अवैस ने बेहतरीन जवाब जमा करवाया। आर्टिकल 69 जो जिसको बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा था कि ये दीवार है और ये आग की दीवार है, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की तरफ से ये कहा गया था, उसके बारे में लाहौर हाई कोर्ट का बेंच कहता है आर्टिकल 69 के तहत असम्बली की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं हो सकती। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद एक विंडो ओपन हो गई है। वफाकी हुकूमत के वकील ने अदालत में आज जवाब जमा करवा दिया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है वो आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। गवर्नर या सदर को डायरेक्शन नहीं दी जा सकती थी या आज ख़ुद लाहौर हाई कोर्ट ये नहीं कह सकती थी कि स्पीकर ये हलफ ले लें या इतने बजे एक सरमनी हो जिसमें ओहद सरमनी जिसमें हलफ लिया जाए, जगह भी ख़ुद बता दें, टाइम भी ख़ुद बता दें, जिस अथॉरिटी ने हलफ लेना है वो भी ख़ुद बता दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइन के तहत जो अख्तियार था सदर का या गवर्नर का उसको तो उठाकर फेंक दिया गया और इस वजह से कि गवर्नर और सदर ने कभी अपनी आइनी, अहमद अवैस साहब ने ये बात की कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा सदर और गवर्नर पंजाब आइन और कानून के मुताबिक अपना अख्तियार इस्तेमाल कर रहे थे। इस वजह से ये बर्दाश्त नहीं हुआ किसी को गवर्नर और सदर के जो ओहदा है उसके इख्तियारात हज़म नहीं हुए, किसी को अंदाज़ा नहीं है कि उनके पास कितने इख्तियारात हैं। इस वजह से उनके इख्तियारात
کو نہ مانتے ہوئے یہ سارے فیصلے کیے گئے۔ بہرحال آج اہم جو عدالت کے اندر جو آنریبل لاہور ہائی کورٹ کا جو 5 رکنی بینچ ہے جسٹس صداقت علی عباسی صاحب کی سربراہی میں، انہوں نے مزید سماعت، اس میں وفاقی حکومت کی طرف سے جواب آ گیا ہے، پنجاب حکومت کی طرف سے احمد اویس صاحب نے جواب جمع کروا دیا ہے، جبکہ جو وکیل ہیں حمزہ شہباز کے اب انہوں نے بحث کرنی ہے اور عدالت نے 26 مئی کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ آج 19 مئی ہے، عدالت نے 26 مئی کے لیے ارجن کر دیا ہے۔ آپ نے دیکھا تھا کہ جب حمزہ شہباز کے حق میں یہ فیصلہ آیا تھا تو رات کے 9 بجے فیصلہ سنایا گیا تھا، اب 26 مئی کو دوبارہ سماعت ہوگی۔ جبکہ جو معاملہ ہے حمزہ شہباز کے خلاف 2 درخواستیں دائر کی گئی ہیں اور یہ دونوں درخواستیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے اور یہ چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کل اس کے اوپر سماعت کریں گے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ منحرف اراکین کا ووٹ شمار نہ کیے جانے کے فیصلہ جو آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے اور آرٹیکل 63A کی جو تشریح کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اس کے بعد جو معاملہ ہے وہ بڑا واضح ہو جاتا ہے، معاملہ بڑا کلیئر ہو جاتا ہے کہ حمزہ شہباز کا جو الیکشن ہے وہ غیر آئینی تھا۔ حمزہ شہباز اکثریت کھو بیٹھے ہیں۔ حمزہ شہباز کے پاس اگر وہ 25 لوگوں کی گنتی میں سے نکالیں تو حمزہ شہباز کے 171 ووٹ بچتے ہیں۔ اس وجہ سے حمزہ شہباز کو جو بطور وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ یہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواست ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب کالعدم قرار دینے کے لیے جو درخواست دائر کی گئی ہے، پی ٹی آئی رہنما سبطین خان سمیت 5 اراکین کی جانب سے، عامر سعید راں ایڈوکیٹ کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس طریقے سے یہ سارا وہاں پر ہنگامہ ہوا اور سارے معاملات ہوئے، یہ جو حمزہ شہباز کا الیکشن ہے یہ ویسے ہی غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں حمزہ شہباز کے خلاف جو درخواست سبطین خان نے دی ہے وہ 5 MPs کی طرف سے درخواست دی گئی ہے، اور وہ 16 اپریل کا جو الیکشن ہے اس کو چیلنج کیا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو 16 اپریل کو الیکشن ہوا اس الیکشن میں جو غنڈہ گردی کی گئی، جو بدماشی کی گئی، جس طریقے سے وہاں پر حالات خراب کیے گئے، اس کی طرف جو ہے وہ عدالت کی جو دھیان ہے اس طرف دلوانے کے لیے، اور عدالت میں یہ کہا گیا، یہ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے یہ درخواست دائر کی ہے، موقف یہ اپنایا گیا ہے کہ الیکشن کے روز پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے اراکین اسمبلی کو حمزہ شہباز کی ایما پر اسمبلی سے نکال دیا گیا۔ پولیس نے ہمارے ووٹرز کو حق رائے دہی سے زبردستی روکا۔ قانون کے مطابق سیشن میں پرائیویٹ شخص کے آنے پر پابندی ہے، لیکن پولیس اندر داخل ہو گئی۔ درخواست میں نقطہ اٹھایا گیا کہ سیکرٹری اسمبلی نے پرائیویٹ لوگوں کا داخلہ روکا، مگر ڈپٹی سیکرٹری نے 300 لوگوں کو بلوا لیا۔ MPA احمد سلیم بریار نے ووٹ نہیں ڈالا، مگر ان کا نام ووٹ ڈالنے والوں کی فہرست میں ہے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے، جو جب یہ 26 ارکان کے خلاف گیا تھا معاملہ حمزہ شہباز کے خلاف الیکشن کمیشن میں، تو وہاں پر احمد سلیم بریار نے جا کر یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں تو اس وقت مجھے بھی تشدد کر کے باہر نکال دیا گیا تھا، جب میں نے ووٹ کاسٹ کیا نہیں ہے تو میرا نام کا جو ووٹ ہے حمزہ شہباز کے نام پر وہ ٹک کیسے ہوا ہے، یہ سوال کھڑا کیا تھا، اور وہی سوال اٹھایا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں۔ کہا گیا ہے کہ MPA محمد سلیم بریار نے ووٹ ڈالا ہی نہیں، مگر ان کا نام ووٹ ڈالنے والوں کی فہرست میں کیسے آیا۔ درخواست میں یہ استدعا کی گئی کہ وزارت اعلیٰ کا جو الیکشن ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ کہا گیا کہ جس طریقے سے یہ الیکشن ہے، اس الیکشن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اس الیکشن کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے، اور کہا گیا کہ یہ الیکشن قانون کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے، اور اس وجہ سے اس الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے۔ دوسری طرف یہ ایک درخواست ہے، اس پر بھی چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب سماعت کریں گے کل۔ جو دوسری درخواست ہے وہ آرٹیکل 63A کے حوالے سے ہے، اور اس میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 2 دن پہلے فیصلہ آ چکا ہے۔ آرٹیکل 63A جب یہ ریفرنس فائل کیا گیا تھا تب پنجاب کا الیکشن نہیں ہوا تھا، اور جو یہ معاملہ پینڈنگ تھا سپریم کورٹ میں جب یہ پنجاب کا الیکشن ہوا ہے، اور عدالت میں لاہور ہائی کورٹ میں یہ کہا گیا کہ 63A کے آنے کے بعد، جس میں یہ کہا گیا کہ منحرف ارکان کا ووٹ نہ کاسٹ ہوگا نہ گنا جائے گا، تو اس کے بعد جو ان لوگوں کے ووٹ حاصل کر کے بیٹھے ہیں اور ان لوگوں کے ووٹ حاصل کر کے وزیر اعلیٰ بنا بیٹھا ہے،
وہ ابھی تک اس نے عہدے سے ریزائن نہیں کیا، حالانکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد فی الفور ان کو عہدے سے ریزائن کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ابھی تک ریزائن نہیں کیا، وہ ڈیٹ ہو کر بیٹھے ہیں۔ اس وجہ سے عدالت 187 کے تحت کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل کے تحت سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرواتے ہوئے حمزہ شہباز کو عہدے سے ہٹائے اور حمزہ شہباز کے خلاف کارروائی کی جائے اور حمزہ شہباز کا جو وزیر اعلیٰ کا عہدہ ہے اس سے وہ لیا جائے، یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے 25 منحرف ارکان کا جو معاملہ ہے اور ان کے حوالے سے جو ریفرنس تھے، کل جمعہ کے دن 3 بجے نوٹس جاری کیے ہیں، کل 3 بجے فیصلہ سنایا جائے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، لاہور ہائی کورٹ ہو یا الیکشن کمیشن ہو، ہر جگہ شریف خاندان کو اس وجہ سے بھی منہ کی کھانی پڑ رہی ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے دھونس اور دھاندلی کے ذریعے، پیسے کے ذریعے، لوٹ مار کے ذریعے حکومت پر قبضہ جمانے کی کوشش کی، اپنے خلاف جو کیسز تھے وہ ختم کرنے کی کوشش کی، وہ اللہ کی بھی لاٹھی بے آواز ہے۔ اور یہ ساری چیزیں عدالتوں کو بھی اب سمجھ آ رہی ہے۔ جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے معاملات کو دوبارہ نئے سرے سے دیکھنا شروع کیا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ اور چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کل ہی ان کو عہدے کا جو ان کا نوٹیفیکیشن ہے ان کو روک دیں گے کام سے اور پھر نوٹس جاری کریں گے۔ پہلے حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ ہونے پر سٹے دیں گے، پھر آگے نوٹس جاری کریں گے، پھر مزہ آئے گا کہ لاہور ہائی کورٹ آئین اور قانون کے مطابق کام کر رہی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔